کس کی حرکت ہے یہ؟ شامیر افندی غصے سے دھاڑتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا تو میرا کی سانسیں خشک ہوئیں۔ اس معصوم کی جان جاتی تھی اس کے غصے سے، اب بھی وہ اس کے غصے سے خائف تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جب شامیر نے نیوز پیپر ٹیبل پر پھینکا، کسی نے اس کی تصویر کے ساتھ ضرورت برائے رشتے کا اشتہار لگوایا تھا جسے پڑھتے وہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ بھائی یہ سب میرا کا کام ہے، ہم نے منع بھی کیا تھا اسے۔ شامیر کی بڑی بہن چالاکی سے اپنا سارا الزام میرا پر لگا گئی تھی، جبکہ وہ معصوم تو خوف سے کانپتی نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ جب شامیر غصے میں اسے بازوؤں سے دبوچتے ہوئے اپنے قریب کر گیا، بہت شوق ہے نا تمہیں میری شادی کروانے کا؟ اس کی آنکھوں میں سرخی جھلک رہی تھی۔ میرا نے ڈر کر نگاہ نیچے کی۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھے اپنے دادا ماجد حسن کی طرف مڑا۔ آغا جان نکاح خواہاں کو بلائیں، میرا اور میرا کا نکاح آج اور اسی وقت ہوگا۔ اور غصے سے دھاڑتے وہ اپنے لفظوں سے میرا کی جان نکال گیا تھا۔ آغا جان نے اسے غصے سے گھورا۔ شامیر، انہوں نے غصیلی آواز میں تنبیہ کی، غصے پر قابو رکھو، میرا کوئی ایری غیری نہیں، میری نواسی ہے، یہ بات مت بھولو۔ انہوں نے سختی سے اسے جھٹکا تو وہ تیش سے ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ لیکن آغا جان اس طرح میری کتنی بے عزتی ہوئی ہے آپ کو اندازہ بھی ہے؟ میرے دوستوں نے میرا کتنا مذاق اڑایا اس اشتہار کو دیکھ کر۔ پوچھیں اس سے آخر کیا ضرورت تھی یہ کارنامہ سر انجام دینے کی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرا کا حشر نشر کر دیتا۔ میرا سمجھدار بچی ہے، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ کیوں میرا بیٹے، یہ آپ نے کیا ہے؟ آغا جان نے پیار سے اسے ساتھ لگاتے پوچھا تو وہ بے اختیار انکار میں سر ہلا گئی۔ نہیں نانو، یہ میں نے نہیں کیا، یہ… اس سے پہلے کہ وہ ہادیہ کا نام لیتی اس کی نگاہ ہادیہ… السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، تو آج کا مکمل ناول ہے دعوت عشق۔ ہوتے چہرے پر پڑی۔ وہ سب سے نظر بچا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی کہ شامیر افندی کے غصے سے سبھی واقف تھے۔ میرا کے ہونٹوں پر اس کا نام آتے آتے رہ گیا۔ اس نے بات پلٹ دی۔ مجھے نہیں پتا یہ کس نے کیا۔ آغا جان نے شامیر کو دیکھا۔ سن لیا، میری میرا کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ آئندہ اس سے اس لہجے میں بات مت کرنا، اور جاؤ اب اپنا سامان پیک کرو، کل صبح ہماری روانگی ہے۔ کوچ صبح 9 بجے تک آئے گی، تب تک سب تیار رہو ورنہ ادھر ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آغا جان نے بے پرواہی سے گویا ناک سے مکھی اڑاتے کہا تو شامیر افندی سلگ اٹھا۔ آغا جان آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، ہمیشہ اسی کی طرفداری۔ اٹس ناٹ فیئر آغا جان، شامیر نے شکوہ کیا تو آغا جان نے اسے گھورا۔ ہاں تو اور کیا کروں، ماں باپ اس کو میرے آسرے چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے، اور تم سب ہو کے بجائے اسے اپنا سمجھنے کے ہر وقت اس کے خلاف محاذ کھولے رکھتے ہو۔ میں نہ ہوتا تو تم لوگوں نے تو اسے کچا چبا جانا تھا۔ چلو پھوٹو اب یہاں سے، جا کر پانی کا جگ پی لو، 24 گھنٹے غصہ ناک پر دھرے بیٹھے ہوتے ہو۔ آغا جان بھی آخر اسی کے دادا تھے، بولنے پر آتے تو وہ کھری کھری سناتے کہ طبیعت صاف ہو جاتی۔ اس وقت بھی انہوں نے کوئی رکھ رکھاؤ نہیں برتا تھا۔ شامیر ان کی بات پر شرمندہ سا ہو گیا۔ کہہ تو وہ بھی ٹھیک ہی رہے تھے، 21 سالہ میرا کو افندی ہاؤس میں آئے 7 سال ہونے کو آئے تھے، مگر آج بھی وہ ان سب کے لیے پرائی تھی۔ آغا جان اور دادی اماں نے اسے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر 2 سال پہلے دادی بھی دنیا سے گزر گئیں، اب بس آغا جان ہی تھے جن کی وہ لاڈلی تھی۔ باقی سب اسے حسد بھری نظروں سے دیکھتے کہ وہ آغا جان کے اتنے نزدیک کیوں ہے۔ وہ ان کی ساری باتیں مانتے تھے۔ شامیر ایسا نہیں تھا، مگر اپنے تیز غصے کی وجہ سے سب کے ساتھ ساتھ اسے بھی ڈانٹ ڈپٹ کر جاتا تھا، اور اسی بات کو وہ لے کر وہ اس سے بہت خوفزدہ بھی رہتی تھی۔ شامیر اس بات سے واقف تھا اور کوشش کرتا تھا کہ اس پر غصہ نہ ہو، مگر آج کی حرکت تو ناقابل برداشت تھی۔ وہ جھنجھلاتا باہر نکل گیا۔ اب آغا جان کی موجودگی میں مزید کیا ہی کہہ سکتا تھا۔ رات کے 8:30 بج گئے تھے۔ سب کھانے کے لیے آغا جان کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے تھے۔ میرا بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ اس کی زندگی کا مرکز و محور بس آغا جان ہی تھے۔ اس وقت بھی وہ ان کے پاس بیٹھی انہیں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ آغا جان کا مخصوص انداز تھا، جب بھی وہ کسی سوچ میں کھوئے ہوئے ہوتے تب یوں ہی بے چینی سے ٹہلا کرتے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ رکے اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے میرا کو پاس بلایا۔ ادھر آؤ بیٹی، میرے پاس بیٹھو۔ وہ بہت سنجیدہ تھے۔ جی نانو۔ سب کے برعکس وہ انہیں آغا جان کے بجائے نانو ہی کہا کرتی تھی۔ بیٹے تم اپنے نانو پر بھروسہ کرتی ہو نا؟ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی نانو کرتی ہوں۔ اچھا تو اگر میں آپ کے لیے کوئی فیصلہ کروں تو آپ کو منظور ہوگا؟ میرا نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں نانو، آپ میرے لیے برا تھوڑی سوچیں گے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اگلے پل اس کے سر پر کون سا بم پھوڑنے والے ہیں۔ اچھا تو پھر میں اپنی بیٹی کے لیے اگر شامیر افندی کو منتخب کروں تو اسے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میرا کو پہلے تو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ جب اس کے ذہن نے ان کی بات کو پروسیس کیا تو وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا؟ نہیں نانو، شابیر بھائی نہیں، وہ تو ویسے ہی مجھ سے خار کھاتے ہیں، پھر تو وہ میری جان ہی لے لیں گے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ وہ مسلسل انکار میں سر ہلانے لگی۔ آغا جان خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ چند لمحے بعد انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر بٹھا دیا۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اگر کرتی ہو تو بتا دو، میں تمہاری شادی اسی سے کروا دوں گا۔
मिरहा ने खिफकी से उन्हें देखा। बिल्कुल नहीं। तो फिर ठंडे दिल से मेरी बात पर गौर करो। देखो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आज सब मेरी बात सुनते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद मेरी बात की शायद कोई भी अहमियत ना रहे। ऐसे में तुम्हारे मुस्तकबिल का ख्याल मुझे डरा देता है बेटी। मैं चाहता हूँ तुम्हें महफूज हाथों में सौंप कर जाऊँ, और वो हाथ सिर्फ शामिर के हो सकते हैं। गुस्से का तेज़ है मगर दिल का बुरा नहीं। गुस्सा उतर जाए तो अपने रवैये पर माफ़ी भी मांग लेता है। मुझे यकीन है वो तुम्हें खुश भी रखेगा और तुम्हें सबके बुरे बर्ताव से भी बचाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी बेटा। मिरहा खामोश बैठी रही। शामिर के लिए कभी उसके दिल में वाकई में पसंदीदगी के जज्बात थे। वो चोरी चोरी उसे चाहती रही थी, मगर शामिर, उसे वो शाम याद आ गई जब वो शेड में बैठी पेंटिंग बना रही थी। उसे पेंटिंग्स बनाने का जुनून था और अपने पसंदीदा लोगों की पेंटिंग्स बनाते वक्त तो उसकी खुशी दीदनी थी। उसने आगा जान की कई पेंटिंग्स बनाई थी, मगर आज ये पेंटिंग वो बहुत छुप छुप कर बेहद एहतियात के साथ बना रही थी। ये शामिर की पेंटिंग थी। उसे सामने बिठाकर उसका अक्स कैनवस पर बखेरना तो नामुमकिनात में से था, इसलिए वो उसके कमरे से उसकी फेवरेट तस्वीर चुरा लाई थी। उस तस्वीर में वो किसी झील के किनारे फूलों के बीच बैठा मुस्कुरा रहा था। शामिर को अपनी यह तस्वीर बहुत अजीज थी। मिरहा को अरसे से उस तस्वीर को पेंटिंग में बदलने की ख्वाहिश थी, और इन दिनों चूंकि वो ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था, तो उसने मौका गनीमत जानते हुए वह तस्वीर उठा ली। शामिर के बारे में पता चला था कि वो 3-4 दिन तक नहीं आएगा, और मिरहा के लिए इतने दिन काफ़ी थे। उसे अपने काम में महारत हासिल थी। इस वक्त भी वो आधी से ज़्यादा पेंटिंग मुकम्मल कर चुकी थी। बस एक दिन और फिर शामिर अफंदी की पेंटिंग मुकम्मल हो जाएगी। वो मुस्कुराकर एज़ल की तरफ बड़ी मोहब्बत से देखने लगी। उसी वक्त धाड़ से दरवाज़ा खुला। वो बौखलाकर मुड़ी और अगली सांस लेना भूल गई। वो शेड के दरवाजे के बीचों बीच खड़ा गोसीली नज़रों से उसे देख रहा था। मिरहा का खून खुश्क हुआ। उसकी नज़रें पहले मिरहा पर रुकी, फिर पेंटिंग पर गईं, और आखिर में साइड पर रखी हुई अपनी मनपसंद तस्वीर पर, जिसे वो किसी को छूने भी नहीं देता था। ये यहाँ कैसे आई? उसने अपने मखसूस दबंग लहजे में पूछा। मिरहा ने बोलने की कोशिश की, मगर आवाज़ ने साथ नहीं दिया। वो मैं क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है? मैंने पूछा है, ये मेरे कमरे से यहाँ तक कौन लाया? तुम लाई हो? उसने पेंटिंग को देखा जो अभी अधूरी थी, फिर मिरहा की तरफ मुड़ा। तो पेंटिंग बना रही थी तुम मेरी? उसकी तेज़ निगाहों से घबराकर मिरहा ने नज़रें झुका ली। वो चंद कदम चलकर उसके सामने आ रुका। तुमने मेरी तस्वीर चुराई? उसके अंदाज में एक अजीब सी सर्द मोहरी थी। मिरहा ने आखिरकार अपनी खोई हुई आवाज़ ढूंढ ही ली। मैंने पेंटिंग बनाने के लिए ये ली थी। उसने रुक रुक कर जुमला मुकम्मल किया। शामिर ने एक गहरी सांस ली, फिर उसकी ठोड़ी तले उंगली देकर उसका चेहरा ऊपर किया। मिरहा, आइंदा मेरी किसी चीज़ को छूने की कोशिश मत करना। मुझे अपनी किसी भी चीज़ पर किसी और की परछाई तक नहीं पसंद, क्या समझी? आज के बाद एहतियात करना, वरना ज़ाया हो जाओगी मेरे हाथों। सर्दामास में कहते हुए उसने मुड़कर अपनी तस्वीर उठाई और पलट कर देखे बिना चला गया। मिरहा की आंखों से आंसुओं का दरिया उबल पड़ा। आखिर एक तस्वीर होती थी, कौन से वो उसकी जागीर के पेपर्स उठा लाई थी जो इतना गुस्सा दिखा गया? उस दिन से वो कोशिश करती कि शामिर से आमना सामना ना हो। कभी मजबूरन किसी वजह से बात करनी भी पड़ जाती तो बस सलाम दुआ तक ही महदूद रहती। और अब आगाजान कह रहे थे उसे सर्द मिजाज इंसान से शादी कर ले। उसने इनकार करने को सर उठाया, लेकिन आगाजान की आंखों में आंसुओं की चमकती नमी को अनदेखा करना नामुमकिन हो गया। अगर आज वो इनकार कर लेती तो उनका दिल टूट जाता, और वो ऐसा कैसे कर सकती थी? आगाजान ही तो उसके लिए सब कुछ थे। माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, हर रिश्ता उनसे ही था। वो उनका दिल तोड़ने जैसा गुनाह नहीं कर सकती थी। उसने दिल की आवाज़ को दबाकर सर झुका दिया। आपकी मर्जी आगाजान, जैसा आपको मुनासिब लगे। आगाजान का चेहरा खुशी से खिल उठा। तुम सच कह रही हो बेटी? तुम राज़ी हो? मिरहा खामोश रही। आगाजान ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए अपने आंसू पोंछे। उनकी दिली मुराद भर आई थी। अगली सुबह हलचल और रौनक से भरपूर थी। वो नहीं जानती थी कि उसके जाने के बाद शामिर और आगाजान में क्या बात हुई, लेकिन अगले दिन नाश्ते पर उन दोनों की निकाह का फैसला गोया सब पर बम बनकर गिरा। शामिर की अम्मी हलीमा और बहनों ने मुखालफत करने की कोशिश की, मगर शामिर को कोई एतराज़ न हुआ, और उसके वालिद कामिल अफंदी भी आगाजान की बात से मुत्तफिक थे। इसलिए किसी की ना चली, और 2 घंटे के अंदर अंदर ही घर में मौजूद लोगों की मौजूदगी में निकाह पढ़वा दिया गया। रुखसती ट्रिप से वापसी पर होना तय थी। निकाह के बाद वो काफ़ी देर तक खामोश बैठी रही, फिर मुंह दिखावे को घर की खवातीन उसे तोहफे तहाइफ के साथ ऊपरी दिल से मुबारकबाद देने लगी। 8 बजे तक निकाह की कार्रवाई हो गई, और 9 बजे तक वो लोग शिमाली इलाका जात की तरफ निकल गए। एक बड़ी सी वैन हायर की गई थी, जिसमें सारा ख़ानदान 15-20 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकल खड़ा हुआ था। मिरहा आगाजान के साथ बैठी थी, लेकिन वैन के चलने से कुछ देर पहले शामिर आगाजान के पास आकर बैठ गया। आगाजान कुछ देर तक दोनों को देखते रहे, फिर शामिर का बाजू पकड़कर उसे मिरहा के साथ बिठा दिया। जिंदगी भर के लिए साथी बने हो, सफ़र में यूं बेगानों की तरह दूर दूर बैठना मुनासिब नहीं लगता। मिरहा का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था उसके साथ बैठने को, मगर आगाजान को इनकार नहीं कर पाई। वो खुद अगली नशिस्तों में से एक पर जाकर बैठ गए थे। उसके बराबर बैठते ही शामिर ने जेब से ईयरबड्स निकाले और कानों में ठूंस कर मोबाइल पर कोई मूवी देखने लगा।
मिरा के दिल में जैसे कुछ बुझ सा गया। ठीक है, वो उसके बराबर बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ऐसी बेरुखी की भी तवक्को नहीं थी उसे। इस शख्स का दिल पत्थर है या शायद सिर्फ मेरे लिए है? उसने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा। शादी उससे की जाती जिससे मोहब्बत हो या कम से कम दिल में थोड़ी बहुत गुंजाइश ही हो, लेकिन मेरे मामले में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत तो दूर की बात, शायद ज़रा सी नरमी भी नहीं है। उसने आंखों में उमड़ने वाले आंसुओं को बमुश्किल वापस धकेला। उसके सामने रोकर वो अपना भरम नहीं तोड़ना चाहती थी, वरना उस वक्त तो खुद पर इतना शदीद तरस आ रहा था कि दिल चाह रहा था धाड़े मार मार कर रोए। न जाने कितना वक्त गुजरा, वैन रास्तों पर सफ़र की धूल छोड़ती हुई आगे बढ़ती रही। मिरा की आंखों में नींद उतरने लगी। बैठे बैठे ही उसने सीट से सर टिका लिया और थोड़ी ही देर में ख्वाबों की वादी में खो गई। नींद में जाने कब उसका सर ढलक कर शामिर के कंधे पर जा टिका। उसने चौंक कर मोबाइल से निगाह उठाई। पहले तो झुंझलाया। उसके कुछ कज़न्स मायनेखेज निगाहों से उसे देखकर चिपके चिपके मुस्कुराकर सामने देखने लगे। शामिर ने सोचा उसे झंझोड़ कर उठा दे। वो कुछ एम्बैरसमेंट महसूस कर रहा था, मगर उसके मासूम चेहरे पर नज़र ठहरी तो पल को हटना भूल गई। कोई सोते हुए भी इतना प्यारा लगा करता है, ये उसे आज ही पता चला था। वो गुमसुम सा उसे देखे गया। दिल में बेख्तियार उस मरमरी चेहरे को उंगलियों के पोरों से महसूस करने की ख्वाहिश पैदा हुई, मगर वो अकेला नहीं था। आसपास काफ़ी निगाहें उस पर रुककर इधर उधर देखने लगती। उसे उन पर गुस्सा आने लगा। आखिर ये लोग बार बार मुझे ऐसे क्यों देखने लगते हैं, निकाह करके जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है। अपने गुस्से को दबाते हुए वो दोबारा से मोबाइल में मगन हो गया। उसने मिरा को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा था। सच्ची बात तो ये थी कि उसका यूं कंधे पर सर रखे रहना उसे अच्छा लग रहा था। उसने मूवी पॉज करके चिपके से एक सेल्फी बना डाली थी, जिसमें मिरा आंखें बंद किए उसके कंधे पर सर रखे सोई हुई थी। वह बड़ी महवियत से उस तस्वीर को देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर फिर से मूवी में मगन हो गया। मिरा सोई रही। उसकी आंख तब खुली जब वैन एकदम से रुकी। वो लड़खड़ाकर सीधे शामिर पर आ गिरी। अगर शामिर बर वक्त उसे न थाम लेता तो यकीनन वो नीचे लुढ़क जाती। मिरा हड़बड़ाकर उठी तो उसका सर शामिर के कंधे से टकरा गया। उफ, वो बुरी तरह खजल हो गई। क्या सोचते होंगे ये हसरत भी मेरे बारे में। साथ बैठने का फ़ायदा उठाकर जानबूझकर गोद में गिर रही हूँ। अहमक मिरा, तुम्हें आखिर क्या ज़रूरत थी चलती गाड़ी में यूं गधे घोड़े बेचकर सोने की। उसने दिल ही दिल में अपने आप को शिद्दत से डांटा, मगर हैरान तब हुई जब शामिर ने कोई गुस्से भरी बात कहने की बजाय सिर्फ इतना कहा, ख्याल से चोट लग सकती है, और फिर उठकर बाहर चला गया, जहां अब सब उतरकर इधर उधर घूम फिर कर अकड़ी हुई कमर सीधी करने की कोशिश कर रहे थे। खुदा खैर करे, जाने आज सूरज किस तरफ से निकला था। शामिर साहब और कोई कड़वी कसेली बात कहे बगैर बाहर चले जाए, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। वो हैरान सी नीचे उतर आई। आगा जान भी उनके साथ ही नीचे उतरे थे और अब सड़क की एक तरफ चटाई बिछाकर चाय पीने पर बसित थे, जिस पर उनके दोनों बेटे उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा करना ठीक नहीं। बहस मुबाहसे से उसे हमेशा चिढ़ थी, इसलिए उनको बहस करता छोड़कर वो थोड़ा आगे एक पत्थर पर जाकर बैठ गई। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? आवाज़ पर वो चौंकी। हादिया उसके पास बैठने से पहले इजाज़त मांग रही थी। हाँ बैठ जाओ, उसने सिरक कर उसके लिए जगह बनाई। हादिया खामोशी से बैठ गई। आई एम सॉरी, वो एकदम से बोली। उस दिन मुझे तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। हमारे नज़दीक वो सिर्फ एक शरारत थी, लेकिन तो क्या शामिर मिरा के रूम में अपनी पेंटिंग देख लेगा, और अपनी पेंटिंग देखने के बाद उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा, और क्या शामिर उसकी छुपी हुई मोहब्बत, मिरा की छुपी हुई मोहब्बत के बारे में जानकर क्या कहेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। ओके, सॉरी मिरा। हादिया की आवाज़ में हकीकी अफसोस था। मिरा अफसरदा से अंदाज में हल्के से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम भाई को पसंद करती हो? हादिया का सवाल शॉकिंग था। क्या? मिरा ने चौंक कर उसे देखा। नहीं तो ये सब तो आगा जान की मर्जी से हुआ है, लेकिन मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करते हैं। हादिया ने बेधड़क कहा तो वह तलक सी हंसी हंस दी। अच्छा, शामिर अफंदी मुझे पसंद करते हैं? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा कर्ब उतरा। अगर मैं दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना हादिया, तब भी वो एक लम्हे को भी मुझे अपने दिल में जगह नहीं देंगे। पसंद करना तो बहुत दूर की बात है। हादिया ने इनकार में सर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। आज वैन में सारा रास्ता तुम सोते में उनके कंधे पर सर रखे रहीं, मगर उन्होंने सबकी मायनेखेज हंसी सुनकर भी तुम्हें नहीं हटाया। और ऐसा मर्द सिर्फ मोहब्बत में करते हैं मिरा, हर ऐरी गैरी को सोने के लिए अपना कंधा पेश नहीं करते। वो सुनसी उसे देखती रह गई। क्या वो सच कह रही थी? नींद में उसे पता नहीं चला था, अलबत्ता उसे अपना गिरना और शामिर का उसे संभालना याद था। लेकिन नाज़मी तो नहीं कि यह मोहब्बत हो सकता है उसे उस पर तरस आ गया हो, लेकिन क्यों? हादिया उठकर बाकी लड़कियों की तरफ चली गई, लेकिन वो वहीं बैठी इस उलझी गुत्थी को सुलझा रही थी। उसकी निगाहें शामिर की तलाश में भटकी। उसकी तरह वो भी सबसे दूर अलग थलग एक तरफ खड़ा फोटोग्राफी कर रहा था। ढलते सूरज की मध्यम पड़ती रोशनी में यह सरसब्ज मंजर बहुत हसीन लग रहा था।
उसी लम्हे उस पर इंकशाफ हुआ कि शामिर अफंदी और मिरहा अमीर में एक बात मुश्तरक है, तन्हा पसंदी, अपनी मर्जी के माहौल में रहना। तो क्या ये उनकी मोहब्बत की शुरुआत की अलामत हो सकती है? उसके लबों पर एक दुखी सी मुस्कुराहट फैल गई। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोच लेती हूँ। हादिया की बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है मैंने। नफ़ी में सर हिलाती वो उठकर आगा जान की तरफ बढ़ गई, जिन्हें उनकी औलाद किसी ढंग की जगह पर बैठकर खाने पीने के लिए मना चुकी थी, और अब उन्हें फिर आगे बढ़ना था। इस बार उसने शामिर के साथ बैठने से इनकार कर दिया था और आगा जान के पास ही बैठ गई थी। शामिर ने उसके इस रवैये पर उसे सिर्फ एक नज़र देखा था और फिर से अपने मोबाइल में मगन हो गया। रात तक वो लोग एक खूबसूरत से टाउन में पहुंच गए थे। यहाँ पर एक ही होटल था। सब ने कमरे ले लिए, मगर सामान उतारते हुए शामिर को कुछ देर हो गई। जब वो होटल रिसेप्शनिस्ट के काउंटर के पास आया तो उसने बड़ी शाइस्तगी से माजरत कर ली। आई एम सॉरी सर, मज़ीद रूम अवेलेबल नहीं है क्या? वो सब अभी वहीं लाउंज में बैठे थे। उसको परेशान देखकर खुद भी फिक्रमंद हो गए। कोई हल नहीं है क्या इसका? तायाजाद अरहम भाई बोले। नहीं अरहम भाई, मैं कोशिश कर चुका हूँ, कहीं और देखना पड़ेगा। शामिर ने मायूसी से सर हिलाया। लेकिन इस छोटे से शहर में ढंग का होटल तो सिर्फ यही एक है, फिर अलग अलग होटल्स में बहुत परेशानी होगी। तुम मिरहा के साथ क्यों नहीं कमरा शेयर कर लेते? आफ्टर ऑल वो कोई गैर नहीं बीवी है अब तुम्हारी। अरहम भाई लंदन रहकर आए थे तो उन्हें उन दोनों के एक ही कमरे में रहने में कोई ऐब नजर नहीं आया था। मिरहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ऐसा नहीं हो सकता अरहम भाई, अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं, इसलिए ये मुनासिब नहीं लगता। किसी और के कुछ कहने से पहले ही शामिर ने इनकार कर दिया। मिरहा की रुकी हुई सांस बहाल हुई। अरहम भाई ने कंधे उचकाए। फिर तो देख लो कुछ और। शामिर भाई, अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ रूम शेयर कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे छोटा वलीद बोल उठा तो सबके चेहरे पर सुकून फैल गया। वैसे भी शामिर की वलीद के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती भी थी। थोड़ी देर बाद सब थकावट उतारने के लिए अपने अपने रूम में चले गए और बिस्तरों में घुस गए। लेकिन मिरहा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। शामिर का रवैया अजीब सा था। वो उसे इज्जत दे रहा था, उसकी इज्जत और वकार का ख्याल रख रहा था। ये तो किसी अंधे को भी दिखाई दे जाता। क्या वो बदल रहा है? क्या उसके दिल में मेरे लिए कुछ है? दिल में खुश उम्मीदी की कोम्पल ने सर उठाया। उसे वह अधूरी सी पेंटिंग याद आई जिसके लिए उसने उसकी तस्वीर चुराई थी। वो आंखें जो उसने पेंट की थी, क्या उन आंखों में कभी मेरी तस्वीर नक्श हो सकती है? दिल में एक अजीब सी हुक उठी। आंख के कोने से फिसलते आंसू को उसने फौरन साफ कर लिया। अपनी मोहब्बत का इजहार तो वो खुद से भी नहीं करती थी, फिर आंसू क्यों बहने देती? नहीं शाहमीर अफंदी, मिरहा अब तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहाएगी। तुमने एक बार उसकी अनकही मोहब्बत की बेकदरी की, अब बार बार वो तुम्हें अपना दिल तोड़ने नहीं देगी। ये मिरहा अमीर का वादा है। खुद से बातें करते करते न जाने कब वो सो गई। भोरबन में ये उनका दूसरा हफ्ता था। मुख्तलिफ जगहों पर घूमते फिरते वो शहर के मज़ाफ़ात में ही एक खूबसूरत से होटल में स्टे कर रहे थे। आज उन सबका हाइकिंग का इरादा था। सब मुख्तलिफ टोलियों में रवाना हो चुके थे। मिरहा आगा जान के पास ही रुक गई थी। घुटने के दर्द की वजह से वो हाइकिंग नहीं कर सकते थे और मिरहा का उन्हें यहाँ अकेले छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए हादिया के बुलाने के बावजूद वो नहीं गई थी। आगा जान कब से उसे कायल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसका जवाब इनकार में ही था। दोपहर के वक्त रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दोनों चौंके। शामिर अंदर आ रहा था। उसके चेहरे से लग रहा था अभी सोकर उठा है। अरे तुम भी यहीं मौजूद हो, हाइकिंग पे नहीं गए? आगा जान के पूछने पर वो उनके पास आ बैठा। नहीं, मैं सो रहा था आज सारा दिन। कौन गया है हाइकिंग के लिए? उसने पूछा। सभी तो गए हैं, बस ये मिरहा नहीं गई, मेरी वजह से रुक गई। अब भला बताओ भाई, हम तो ठहरे बुढ़े लोग, अब इंजर प्रिंजर हिला हुआ है। तुम लोग तो जवान हो, जाओ पहाड़ वहाड़ देखो। मेरी मानो तो तुम दोनों साथ घूम फिर कर आओ। मिरहा ने आगा जान को आंखों ही आंखों में इल्तिजा की कि वो यह ना कहे, मगर वो आगा जान ही क्या जो उसकी सुन ले। उसे यकीन था शामिर उसके साथ जाने पर हरगिज़ तैयार नहीं होगा और कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देगा। लेकिन उसे उस वक्त शदीद हैरत का झटका लगा जब वो फ़ौरन ही तैयार हो गया। मैं चेंज करके आता हूँ, तुम तब तक तैयार हो जाओ, मिरहा से कहकर वो अपने रूम की तरफ चला गया। नानू, क्या ज़रूरत थी इसकी? मुझे नहीं जाना था कहीं। वो बुरी तरह झुंझलाई थी। आगा जान ने मुस्कुराहट दबाई। कोई बात नहीं बेटा, रोज़ थोड़ी घूमने फिरने का मौका मिलता है। जब तुम्हारी नानी और मेरी शादी हुई थी तो वो न जाने कब के किस्से सुनाने लगे। जब मिरहा उछलकर खड़ी हुई। मुझे तैयार होना है नानू, मैं फिर सुन लूँगी। मिरहा की जान जाती थी उन किस्सों से, क्योंकि उनको सुनाते सुनाते आगा जान उसे खालिस दादी अम्माओं वाली नसीहत करने लग जाते थे, जिनमें खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के सारे गुर मौजूद होते थे। मिरहा इन बातों से बहुत चिढ़ती थी, इसीलिए उस वक्त भी बदक कर भागी थी। कपड़े चेंज करके उसने हल्के से मेकअप के साथ लाइट सी लिपस्टिक लगाई, जॉगर्स पहने और आगा जान के कमरे में आ गई। शामिर यहाँ पहले ही मौजूद था। आगा जान को अलविदा कह के वो दोनों बाहर निकल आए और उस वक्त वो एक खूबसूरत से पहाड़ी ट्रैक पर खड़े थे।
شامیر اس سے آگے آگے چل رہا تھا اور اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ مرہا اس کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ چل رہے تھے اور اب مرہا کی سانس پھول رہی تھی۔ ویسے بھی اسے واک کرنے کی زیادہ عادت نہیں تھی، مزید چلا نہیں جا رہا تھا۔ سانس پھولنے لگی تو تھک کر وہ ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ رک جائیں پلیز، مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ شامیر کچھ آگے نکل گیا تھا، اس کی آواز پر رک کر مڑا۔ اس رفتار سے ہائیکنگ کی توہین ہو جائے گی، سپاٹ سے لہجے میں کہتا ہوا ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے اس کے پاس آ کھڑا ہو گیا۔ مرہا نے جل کر اسے دیکھا۔ اگر اس سے زیادہ ہائیکنگ کی عزت افزائی کی کوشش کرتے رہے تو میرا کچھ عمر نکل جانا ہے۔ شامیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ تو کیا ہم چیونٹیوں کی رفتار سے چلیں؟ ہائیکنگ ایسے نہیں ہوتی۔ وہ سنجیدہ سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ پلیز تھوڑی دیر رک جائیں، میں سانس لے لوں، پھر دیتے ہیں پہاڑوں کو سلامی۔ وہ جوگرز اتار کر بیٹھ گئی۔ شامیر پتھر پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بظاہر وہ اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ بار بار اسے چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی بیزاری اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ پہاڑ، سناٹے اور تنہائی کا فسون دھیرے دھیرے اس پر اثر کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ایک دم سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک گیا اور مرہا بھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہاڑوں میں بچے کے رونے کی آواز؟ یا اللہ خیر! وہ دونوں اندازے سے ادھر بڑھے۔ ایک 5-6 سالہ بچہ ایک درخت کے پاس کھڑا روئے جا رہا تھا۔ مرہا بے اختیار آگے بڑھی۔ ارے نہیں نہیں، اچھے بچے روتے نہیں، بس بس۔ وہ اسے گود میں لیے بہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ بچہ ڈرا ہوا تھا لیکن اس کے پاس آ کر شاید خود کو محفوظ محسوس کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چپ ہو گیا تو مرہا اس سے سوال پوچھنے لگی کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں اور وہ یہاں اکیلا کیا کر رہا ہے۔ بچے نے توتلی زبان میں جو کچھ بتایا اس کے مطابق وہ اس کے ماں باپ بھی ہائیکنگ پر آئے تھے اور کہیں سستانے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ بچے نے کہیں خرگوش دیکھ لیا اور انہیں بتائے بغیر چپکے اس خرگوش کا پیچھا کرتے کرتے دور آ گیا۔ اب خرگوش بھاگ گیا تھا تو اسے اماں ابا یاد آنے لگے، مگر وہ کھو گئے تھے۔ مرہا کے ساتھ ساتھ شامیر بھی پریشان ہو گیا۔ اب اس کے ماں باپ کو کہاں اور کیسے ڈھونڈیں گے؟ مرہا کے سوال پر شامیر نے سر کھجایا۔ دیکھتے ہیں، شاید کہیں مل جائیں، ورنہ پولیس کو اطلاع دے دیں گے۔ ہرگز نہیں شامیر، ہم اتنے سے بچے کو پولیس کے سہارے پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ویسے بھی آج کل بچوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے جانتے ہو تو ہے نا آپ؟ ہمیں اس کو ماں باپ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ شامیر کا دل ایک پل کو رکا۔ نکاح کے بعد اس نے پہلی بار شامیر کا نام لیا تھا، مگر کس سچویشن میں؟ وہ آہ بھر کر رہ گیا۔ چلو پھر ڈھونڈتے ہیں۔ مرہا کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ وہ اتنی آسانی سے اس کی بات مان جائے گا اس نے سوچا نہیں تھا۔ یہ اس طرف سے آیا تھا۔ آئی تھنک ہمیں ادھر چلنا چاہیے، شاید اس کے ماں باپ بھی اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ بچے کو گود میں اٹھاتے بولی۔ بیٹا آپ کے پاپا کا نام کیا ہے؟ شامیر نے بچے سے پوچھا۔ مدثر، اس نے توتلی زبان میں جواب دیا۔ چلو بھائی، مدثر صاحب کو آوازیں لگاتے چلتے ہیں۔ شامیر آگے بڑھا لیکن پھر سوچ کر مڑا۔ سنو، اسے مجھے دے دو، یہاں زمین اونچی نیچی ہے، اسے اٹھا کر چلنے میں تمہیں مشکل ہوگی۔ مرہا نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں، رہنے دے، میں ٹھیک ہوں، بس آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ شامیر کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ مرہا کے بارے میں جو تصویر خاندان کی دیگر عورتیں بنا کر اس کے سامنے رکھتی تھیں وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ وہ مغرور ہے، لالچی ہے، ہر وقت آغا جان کے پاس اسی لیے تو گھسی رہتی ہے کہ سب کچھ اس کے نام کر دیں۔ کوئی محبت نہیں ہے اسے نانا سے، چاپلوسی کرتی ہے بس۔ سبھی کے خیالات اس کے بارے میں یہی تھے۔ کوئی بھی بری چیز ہوتی اس کا ذمہ دار بس کسی نہ کسی طرح مرہا کو ٹھہرا دیا جاتا، یہاں تک کہ اس کے والدین کی موت کو بھی اس کی نحوست سے جوڑ دیا جاتا۔ اپنے ماں باپ تک کو کھا گئی ڈائن کہیں کی۔ بس ایک شامیر کے والد کامل افندی تھے جو ان باتوں پر بے چین ہو جاتے، کسی وقت خاموش بیٹھے رہتے تو کبھی موضوع بدلتے یا پھر بیوی کو چپ کرا دیتے، اور آج اس کے ساتھ اس جنگل اور وادی میں پھرتے بار بار اسے اس معصوم بچے کو بہلانے کی کوشش کرتے دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، لالچی، خود غرض اور مغرور کسی پرائے بچے کی تکلیف پر یوں بے چین تو نہیں ہوا کرتے۔ ان کی آنکھوں میں پرائے درد پر آنسو نہیں آیا کرتے۔ مرہا میر، جتنا تمہیں جاننے لگتا ہوں اتنا ہی حیران ہوتا ہوں، آخر کیا ہو تم؟ کافی دیر تک پھرتے رہنے کے بعد مرہا کی سانس پھول گئی تھی تو شامیر نے اس سے بچہ لے لیا۔ مزید 20 منٹ کی خواری کے بعد وہ ایک سڑک پر کھڑی بس کے قریب پہنچ گئے جہاں اس بچے کے والدین کھڑے پریشانی سے پولیس کے اہلکاروں سے باتیں کر رہے تھے۔ بچے کو دیکھ کر وہ دوڑ کر ان کے پاس آ گئے اور احسان مندی کا اظہار کرنے لگے۔ پولیس نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں واپس اپنے ٹریک پر روانہ ہو گئے۔ کیا ہر لڑکی تمہاری طرح ہوتی ہے؟ وہ یوں ہی بات چیت شروع کرنے کے غرض سے بولا۔ کیا مطلب؟ مرہا اب تھک گئی تھی۔ اس نے فکر مندی سے سورج کی طرف دیکھا جو تیزی سے مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ مطلب یہ کہ کیا ہر لڑکی اسی طرح کسی بچے کو دیکھ کر پریشان ہو سکتی ہے؟ یہ سپر پاور صرف تمہارے اندر ہے؟ مرہا نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ مذاق اڑا رہا ہے یا سنجیدہ ہے۔ دوسری لڑکیوں کا مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اس طرح نہیں دیکھا گیا۔ شامیر چلتے چلتے رکا۔
یہ پیار صرف بچوں پہ ہی آتا ہے؟ مرہا رک گئی۔ شامیر کا سوال بہت سادہ تھا لیکن اس کا انداز، مرہا کو اس کی آنکھوں میں کوئی عجیب سی چمک دکھائی دی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور اب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ شامیر کی نگاہوں میں کسی جذبے کی تہتی آنچ نے اس کے دل پر چھائی ہوئی برف کو دھیرے دھیرے پگھلانا شروع کر دیا۔ وہ اس کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ رات ہونے والی ہے، اب ہوٹل واپس چلنا چاہیے۔ اس کی دھیمی سی آواز شامیر کے دل میں اتر گئی۔ وہ اس کے قریب سے گزرتی ہوئی جانے لگی تو شامیر نے پلٹ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ مرہا کا دل شدت سے دھڑکا۔ شامیر سے ایسی کسی حرکت کی اسے نہ توقع تھی نہ امید۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے تھامے ہی اس کے سامنے آ رکا۔ مرہا نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ تم مجھ سے اتنا دور دور کیوں بھاگتی ہو؟ وہ اسے چند انچ کے فاصلے پر کھڑا دل نشین لہجے میں پوچھ رہا تھا، اور جتنا ہینڈسم وہ اس لمحے لگ رہا تھا مرہا کو نہیں یاد اس نے پہلے کبھی اس طرح دیکھا ہو۔ اس پل اسے ایک بار پھر اس اکھڑ بندے سے پیار ہوا تھا۔ وہ تھوڑا جھک کر اسے دیکھتے ہوئے اپنے سوال کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ مرہا کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ کم وقت دل بھی کہاں پر دغا دے رہا تھا۔ نہیں تو وہ گھبراہٹ سے ہونٹ چبانے لگی۔ شامیر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ وہ بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ڈرتی ہو مجھ سے؟ اس کی آنکھیں ابھی بھی اسی پر رکی ہوئی تھی۔ میں کیوں ڈروں گی آپ سے؟ مرہا کی آواز لرزنے لگی۔ وہ مزید چند قدم پیچھے ہٹی۔ شامیر نے اس کو کندھوں سے تھام لیا اور اس کی طرف جھکا۔ میں اتنا خوفناک ہوں کیا؟ مرہا نے اسے دھیان سے دیکھا۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں وہ جان لیوا حد تک وجیحہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک دم سے جیسے دل سے بوجھ سا غائب ہو گیا۔ شامیر کے چہرے پر محبت کی نرمی تھی۔ وہ اس سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر مسکراہٹ مچلی۔ زندگی میں پہلی بار مرہا کو شرارت سوچی۔ شرارت سے ہاں کہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹی اور اگلے ہی لمحے زمین محاورتاً نہیں بلکہ حقیقت میں نکل گئی۔ وہ دیکھ نہیں ہوئی تھی کہ ایک ڈھلوان نما کھائی کے کنارے پر کھڑی تھی۔ وہ آخری قدم جو اس نے پیچھے ہٹائے تھے انہوں نے اسے اس کھائی میں پھینک دیا تھا۔ نیچے گرتے ہوئے اس کے منہ سے شامیر کا نام چیخ کی صورت نکلا اور وہ جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر چلانے لگی۔ کھائی کے کنارے کھڑے شامیر کو جھٹکا ضرور لگا تھا مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، اور پھر یہ ریلائز ہوتے ہی کہ مرہا کھائی میں گری ہے وہ چلا اٹھا، مرہا! کی تاخیر بھی مرہا کی جان لے سکتی ہے، تو کیا شامیر وقت پہ پہنچ پائے گا؟ آپ اپنی کمنٹ سیشن میں رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، بائے بائے۔ ڈری سی چیخیں سنائی دیں، مرہا تم کہاں ہو؟ پھر سے جھانکا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ مرہا کوئی 15-20 فٹ نیچے ایک درخت کا تنا پکڑے خود کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خود کو بچانے کی کوشش میں اس نے بے تحاشا ہاتھ پاؤں چلائے تھے، اور یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک درخت کا تنا آ گیا تھا۔ وہ اس سے چمٹ گئی تھی اور اب لٹکی ہوئی تھی، ورنہ سینکڑوں فٹ نیچے جا پہنچتی اور شاید اب تک مر بھی چکی ہوتی۔ شامیر! مرہا کی آواز میں جو تڑپ اور امید تھی اس نے شامیر کے اندر بجلی بھر دی۔ وہ نیچے جھانکتے حلق کے بل چلایا، تم ڈرو مت مرہا، میں آ رہا ہوں، بس تنے کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، ہاتھ مت چھوڑنا، میں آ رہا ہوں، بس تھوڑی دیر تک خود کو سنبھالے رکھو، میں آ رہا ہوں۔ مرہا نے اس کی بات سن لی تھی۔ یہ اطمینان کرتے ساتھ ہی وہ کھائی میں نیچے اترنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ کھائی کے ساتھ ساتھ دوڑتے دوڑتے آخرکار اسے ایک راستہ سمجھ آ گیا۔ خوش قسمتی سے یہ کھائی سیدھی ہونے کی بجائے ڈھلوان نما سی تھی، اور قریباً 30-40 فٹ کی گہرائی تک اس میں جا بجا مضبوط درخت موجود تھے۔ وہ انہیں درختوں کے سہارے خدا کا نام لے کر اندر اتر گیا۔ یہاں اسے کافی اسٹرگل کرنی پڑ رہی تھی کیونکہ اس کے پاس رسی نہیں تھی، اور رسی کے بنا ہر وقت پیر پھسلنے کا خدشہ تھا، مگر مرہا کو خطرے میں دیکھ کر وہ سب بھلا کر آگے بڑھنے لگا۔ ایک درخت سے پھسل پھسل کر دوسرے درخت پر نیچے جاتے جاتے وہ مرہا تک پہنچ چکا تھا، جو شاید اب لٹکے لٹکے تھک گئی تھی۔ شامیر کو دیکھ کر اس کے اندر نئی توانائی آ گئی۔ اس کے پیر نیچے لٹک رہے تھے اور جسم کا سارا بوجھ ہاتھوں پر تھا۔ شامیر! مرہا کی سسکی نما آواز سن کر وہ رینگتا ہوا اس تک پہنچا۔ اپنے پیر درخت میں پھنسانے کے بعد اس نے ہاتھ آزاد کیے اور مرہا کی کلائیاں تھام کر اسے اوپر کھینچنے لگا۔ چند منٹ کی کشمکش کے بعد وہ اسے ایک سیف پوائنٹ تک لا چکا تھا۔ اب اس کے گرنے کا خطرہ نہیں تھا، لیکن اب ایک نئی مشکل درپیش تھی، واپس جانا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ ہموار سطح سے 20-22 فٹ نیچے پھنسے ہوئے تھے۔ شامیر نے موبائل نکال کر کسی کو کال ملانے کی کوشش کی مگر بے سود، یہاں پر نیٹ ورک ہی نہیں آ رہا تھا۔ شامیر نے موبائل بار بار چیک کیا مگر سگنل غائب تھے۔ لعنت ہے! اس نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ مرہا ایک پتھر کے سائے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ یہاں پر تھوڑی سی جگہ ایک پلیٹ فارم جیسی تھی اور اس وقت وہ دونوں اسی پر بیٹھے تھے۔ مرہا کے ہاتھوں پر خراشیں تھیں اور خوف ابھی تک اس کی آنکھوں میں موجود تھا۔ شامیر کے بازو پر کوئی نوکیلا پتھر لگا تھا جہاں سے خون کا ہلکا ہلکا رساؤ جاری تھا۔ شامیر نے فکر سے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ مرہا نے سر ہلا دیا۔ اگر آپ چند منٹ اور نہ آتے تو شاید میں ہاتھ چھوڑ دیتی۔ یہ سن کر شامیر کا رنگ اڑ گیا۔ ایسی بات دوبارہ مت کہنا۔ اس کی آواز سخت تھی مگر اس سختی کے پیچھے خوف چھپا ہوا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اچانک شامیر زمین پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے تم سے معافی مانگنی ہے۔ مرہا چونک گئی۔ شامیر افندی اور معافی؟ کس بات کی؟
وہ دھیرے سے بولی۔ شامیر نے نظریں جھکا لی۔ اس پینٹنگ والی بات کی؟ مرحا کے دل میں جیسے ایک پرانے زخم سے ٹیس سی اٹھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلائیں۔ میں نے تمہیں بہت رلایا تھا نا؟ اس بار اس کی آواز میں واقعی پشیمانی تھی۔ میں اس وقت سمجھتا تھا کہ تم سب کی طرح مجھے بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہو، میری چیزوں میں مداخلت کرنا چاہتی ہو، کیونکہ مجھے وہ ایک پل کو رکا۔ میری نظر میں تمہیں ہمیشہ ایک مغرور اور موقع پرست لڑکی کی طرح پورٹریٹ کیا گیا تھا۔ مجھے لگا تم آغا جان کی طرح مجھے بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ مگر بعد میں جب میں واپس گیا تو وہ ادھوری پینٹنگ دیکھی۔ فرحا کی سانس رک گئی۔ آپ دوبارہ وہاں گئے تھے؟ ہاں، وہ مسکرایا، اور میں کئی منٹ تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ منہا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ شامیر نے تلخی سے سانس خارج کی۔ کیونکہ میں بیوقوف تھا۔ پہلی بار اس نے خود کو یہ لفظ کہا تھا۔ میں محبت سے بھاگتا تھا۔ اس نے جیب سے بٹوا نکالا، پھر اس میں سے ایک تصویر نکالی۔ مرحا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ وہی سیلفی تھی، وین والی، جب وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ یہ میں نے اسی دن بنوا لی تھی، شامیر نے آہستہ سے کہا، اور تب مجھے پہلی بار ڈر لگا تھا۔ مرحا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیسا ڈر؟ یہ کہ کہیں میں تمہیں پسند نہ کرنے لگ جاؤں۔ مرحا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ سالوں سے اسے جس جملے کی خواہش تھی وہ آج سن رہی تھی۔ مرحا کے دل میں جیسے ٹھنڈک سی اتر آئی تھی۔ شامیر نے اس کی طرف دیکھا۔ مرحا، مجھے نہیں معلوم یہاں سے ہم نکل سکیں گے یا نہیں، لیکن آج میں وہ کہہ دینا چاہتا ہوں جسے برسوں سے خود بھی کہنے سے گھبراتا ہوں۔ میں تمہیں بہت پہلے سے چاہتا تھا۔ پھر اظہار کیوں نہیں کیا؟ اس بار مرحا کی آواز میں شکوہ تھا۔ شامیر ہلکا سا مسکرایا۔ کیونکہ مجھے محبت سے زیادہ اپنے غرور سے محبت تھی۔ اس ایک جملے نے برسوں کی الجھن صاف کر دی۔ شامیر نے اس کے ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیے۔ اس اظہار کے چند لمحے بہت کچھ کہہ گئے۔ وہ سب جو برسوں سے انکہا تھا، جو آج تک اظہار کا محتاج تھا، وہ سب کچھ آج اسی لمحے میں، اسی چند پل کی خاموشی میں بیاں ہو گیا۔ اچانک ہی مرحا چونکی۔ میرے بیگ میں آغا جان کا پرانا نوکیا موبائل ہے، اس پر نیٹ ورک اچھا آتا ہے، شاید وہ کام کر جائے۔ شامیر کے چہرے پر امید کی روشنی آئی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لاؤ چیک کروں۔ مرحا نے احتیاط سے بیگ کاندھے سے اتارا اور اندر سے چھوٹا سا مگر بٹنوں والا موبائل نکالا۔ یہ موبائلز دور دراز علاقوں میں بھی کال وغیرہ کرنے کے لیے بہت اچھے سمجھے جاتے تھے۔ شامیر نے جلدی سے اسے لے کر چیک کیا۔ اوہ تھینک گاڈ، سگنلز آ رہے ہیں۔ مرحا کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ شامیر نے کاملہ فندی کا نمبر ملایا۔ کال فوراً پک کر لی گئی۔ ہیلو آغا جان۔ آغا جان نہیں بابا، یہ میں ہوں شامیر۔ میں اور مرحا ایک جگہ پھنس گئے ہیں، مدد کی ضرورت ہے۔ کیا؟ کہاں ہو تم؟ کاملہ فندی پریشان ہو اٹھے۔ شامیر نے انہیں اندازے سے وہ جگہ بتائی جہاں وہ اس وقت موجود تھے۔ اس کے بعد وہ انتظار کرنے لگے۔ شامیر نے انتظار کی کوفت کو کم کرنے کے لیے ہلکی پھلکی گفتگو شروع کر دی، اور اگلے 20 منٹوں میں وہ دونوں برسوں کی دوریاں مٹا کر ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جان رہے تھے۔ قریباً 20 منٹ بعد انہیں اوپر سے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شامیر، مرحا، ریسکیو ٹیم اور گھر والے انہیں ڈھونڈتے ہوئے پہنچ چکے تھے۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد دونوں کو اوپر نکال لیا گیا۔ جیسے ہی مرحا اوپر پہنچی، آغا جان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مرحا بھی رو پڑی۔ پھر آغا جان کی نگاہ شامیر پر گئی، اور پہلی بار انہوں نے اس کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا جو صرف کسی اپنے کو کھونے پر آتا ہے۔ وہ خاموشی سے مسکرا دیے اور شامیر کو اپنے دوسرے بازو میں جکڑ لیا۔ انہیں جواب مل چکا تھا۔ واپسی کے 2 دن بعد خاندان کے لیے ایک اور حیران کن دن تھا۔ ہادیہ نے سب کے سامنے اعتراف کر لیا تھا کہ اخبار والا اشتہار اسی نے دیا تھا۔ حلیمہ بیگم کا چہرہ فک ہو گیا۔ سب خاموش رہ گئے، مگر سب سے زیادہ حیرانی انہیں اس وقت ہوئی جب مرحا نے ہادیہ کو معاف کر دیا۔ میں نہیں چاہتی یہ بات ہمارے درمیان نفرت بن کر رہے، اس نے نرمی سے کہا۔ اس دن پہلی بار گھر والوں کو احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ کمزور سمجھتے تھے، دراصل وہ سب سے مضبوط تھی۔ آج مرحا کی رخصتی تھی۔ آغا جان کو شامیر نے اتنی جلدی مچائی کہ ٹرپ سے واپسی کے 2 ہفتے بعد ہی رخصتی کی تاریخ رکھ دی گئی، اور آج وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا وہ دونوں بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ مرحا دلہن بنی، ہلکا سا گھونگھٹ نکالے شامیر کا انتظار کر رہی تھی۔ ہادیہ ابھی اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ باقی سب کے طرز عمل سے بھی بہتری کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اور مرحا کو امید تھی کہ اب وہ سب اسے قبول کر لیں گے۔ وہ سب رشتوں کی جن محبتوں سے محروم تھی، اب وہ اسے مل جائیں گی، اور یہ سب اسی شامیر کی بدولت ہو رہا تھا جس سے وہ کبھی خوف کھایا کرتی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ باہر قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ آ گیا تھا۔ شامیر اندر آ گیا۔ سر پر پہنی کلا ایک طرف رکھی اور اس کے سامنے بیٹھ کر جیب سے ایک خوبصورت سا نازک نیکلس نکالا۔ نئی زندگی کا پہلا تحفہ قبول کیجیے ڈیئر وائف۔ نیکلس اسے پہناتے ہوئے اس نے مرحا کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ 1 منٹ، ایک اور تحفہ بھی ہے۔ شامیر کے کہنے پر مرحا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ایک اور تحفہ؟ جی، ذرا آنکھیں بند کیجیے۔ مرحا نے آنکھیں بند کر لیں اور چند منٹ بعد شامیر نے اسے آنکھیں کھولنے کو کہا تو حیران رہ گئی۔ وہ وہی ادھوری پینٹنگ تھی جس پر وہ بہت بری طرح ناراض ہوا تھا۔
اسے بڑے اچھے طریقے سے فریم کر کے رکھا گیا تھا، اس لیے ابھی بھی بالکل نئی لگ رہی تھی۔ یہ؟ ہاں مرحا، یہ ادھوری پینٹنگ میں نے اسے سنبھال رکھا تھا۔ اب اگر تم چاہو تو اسے مکمل کر دو، کیونکہ اب یہ کمرہ بھی تمہارا، وہ تصویر بھی تمہاری اور تصویر والا بھی تمہارا۔ شامیر نے اسے باہوں میں بھرا تو مرحا نے ہنستے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ 2 برس کے بعد صحیح، مگر اب ان دونوں ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہو گئے تھے، اس پینٹنگ کی طرح جو بہت جلد مکمل ہونے والی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔